اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بزرگوں۔ آج کے اس بیان میں شب بقر عید کی ناقدری کے حوالے سے میں بیان کرنے والا ہوں، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ذی الحج کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے۔ آپ باقی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کا وزٹ کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکنز کو بھی پریس کر دیا کریں، کیونکہ یہاں پر اسلامی علم کے متعلق تمام فضائل و مسائل آپ کو یہاں بتائے جائیں گے۔ یہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے، جس میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی طریقہ کار ہے اسلامی علم کو پھیلانے کا، تو آپ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں شب بقر عید کی ناقدری کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب بقر عید کی ناقدری کس طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ اگر پہلے میرے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اس ذی الحج کے حوالے سے، گزشتہ احادیث سے ثابت ہوا کہ عشرہ ذی الحج کی ساری راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، پھر ان میں 8ویں، 9ویں، 10ویں تاریخ کی راتیں اور بھی اہم ہیں۔ پھر ان میں بھی بقر عید کی شب جو عشرہ ذی الحج کی آخری شب ہے، اور بھی اہم رات ہے جس کی تفصیلی فضائل اوپر ہم نے آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بیان ہو چکی ہیں ویڈیوز۔ مگر افسوس ہم نے ان سب برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم بلکہ اس مبارک شب کے طرح طرح لغویوں، فضول باتوں، لاجینی کاموں اور طرح طرح کے گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو میں یہاں پر چند مثالیں بھی دیتا ہوں کہ ان میں کیا چیزیں شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ چند مثالیں زیر غور لائی گئے ہیں۔ بعض لوگ یہ مبارک رات مختلف کھیلوں میں مصروف ہو کر گزار دیا کرتے ہیں، مثلاً شطرنج، لوڈو، کیرم بورڈ اور دیگر جدید ہار جیت والے کھیلوں میں، جس میں شطرنج اور لوڈو وغیرہ تو حرام ہی ہیں، اور چوسر بھی حرام ہے۔ باقی کھیل بھی شرائط جواز مفقود ہونے کی بنا پر ناجائز ہوتے ہیں۔ بالفرض کوئی کھیل اگر جائز بھی ہو تب بھی یہ مبارک رات میں نہیں کھیلنے چاہیے۔ عبادت و اطاعت کے لیے ہے، اس کو عبادت ہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔ جائز اور مباح کھیلوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی متعدد مفاسد اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔
جس کی بنا پر اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اگرچہ پروگرام مذہبی یا تعلیمی نوعیت کا ہو، پھر اس مقصد شب میں اس لعنت میں مبتلا ہونا اس کے گناہ کو اور بھی سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نامراد چیز سے بالعموم اور اس مبارک شب میں بالخصوص اجتناب کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک دمک، خریداروں کی کثرت دیکھنے کے لیے بازاروں میں تفریح کرتے ہیں اور اس طرح رات کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع کرتے ہیں، جبکہ بازار روئے زمین پر حق تعالیٰ کی یہاں سب سے زیادہ بدتر اور مبغوث ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بازار اکثر گناہوں کا اور بڑے بڑے گناہوں کا مرکز ہے، مثلاً عورتوں کا بن سنور کر بے پردہ خرید و فروخت کرنا اور بازاروں میں گھومنا، گانا بجانا عام ہونا، دھوکہ فریب، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا ہونا، کم تولنا اور ناپنا، ملاوٹ وغیرہ کرنا۔ اس لیے بازار میں تو تمام گناہوں سے حد المکان بچتے ہوئے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ہی جانا چاہیے، تو بلا ضرورت بازاروں میں تفریح کرنے والے بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس مبارک رات میں بجائے کچھ حاصل کرنے کے اور گناہوں میں مشغول ہونا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ جگہ میں بلا ضرورت جانا، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے بالکل محروم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اس رات ہوٹلوں میں ٹھنڈے گرم مشروبات پینے میں مصروف ہو کر اور گھنٹوں ادھر ادھر فضول باتوں میں بلکہ گناہ کی باتوں میں مشغول ہو کر اس مقصد شب کا بہترین اور اکثر حصہ ضائع کرتے ہیں، جو سراسر محرومی ہے اور گناہوں کا ارتکاب بے جدہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس شب کی عظمت و فضیلت کا علم نہیں، اس لیے وہ کبھی ان راتوں میں ذکر و عبادت اور تسبیح و مناجات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی جہالت و نادانی سے بیسوں راتیں گوا چکے ہیں، اور اس جہالت نے انہیں آخرت کے ثواب عظیم سے محروم کیا ہوا ہے، جو بڑے ہی خسارہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جنہیں اس رات کی عظمت و فضیلت کا علم ہے، دین اور علم سے ان کو نسبت ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کا کوئی اہم پہلو نہیں دیتے۔ اگر کوئی غلطی سے انہیں اس طرح توجہ دلائے تو فوراً یہ جواب ملتا ہے کہ اس رات میں جو جاگنا کوئی فرض و واجب نہیں، بے شک اس رات میں جاگنا اور نفل عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا فرض ہے اور واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب ترغیبات فضول ہیں اور اسی قابل ہیں کہ انہیں غیر فرض قرار دے کر رد کر دیا جائے۔ آخر ان ترغیبات کا کون مکلف ہے؟ اہل علم تو انہیں غیر ضروری قرار دے کر ٹھکرا دیں اور عوام اپنی جہالت و ناوقفیت کی بنا پر اہتمام نہ کریں، تو پھر امت میں سے کون کون ان پر عمل کرے گا؟ ذرا بتلائیے، آخرت کے اتنے عظیم ثواب اور رضا الہی اور حصول جنت سے اپنے آپ کو محروم کرنا کیا کوئی خسارہ کی بات نہیں؟ اور کیا یہ چیزیں آپ حاصل کر چکے ہیں؟
اگر نہیں تو اس استغفار سے پناہ مانگیے اور استغفار کیجیے۔ بعض تاجر اس شب میں دنیاوی مصروفیت کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا لیتے ہیں، اور اس میں اس قدر منہمک اور مصروف ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اس دن میں فرض نمازیں بھی قربان ہو جاتی ہیں، جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایسے تاجر اگر کاروباری مصروفیت کم نہیں کر سکتے اور اس رات کو ذکر و تلاوت اور عبادت و اطاعت میں نہیں گزار سکتے تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے اور چلتے پھرتے ذکر و دعا کر کے ذریعے کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اس شب کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اصل میں فکر و طلب اور قدر و قیمت کی ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی اس کی اہمیت ہے اور فکر ہے تو وہ سخت سے سخت مشغولیات میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور جس کو طلب نہیں دنیا اور دنیاوی منافع ہی اس کو نظر میں اصل مقصود ہیں، تو اس کے دل میں ان باتوں سے احتراز ہی پیدا ہوگا اور اس کا نفس طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ بالآخر اس کو اس شب کے برکات سے محروم کر دیا جائے گا۔ حق تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔